بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اسلام میں گستاخی رسول کی سزا موت ہے؟ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے ہاں ہمارے ملک میں بہت سے ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جس میں بظاہر کسی مسلمان یا غیر مسلم نے کوئی ایسی بات کہی یا ایسی حرکت کی کہ جس پر گستاخی رسول کا اطلاق ہوا اور لوگوں نے خود ایسے افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ کیا یہ رویہ درست ہے؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی جان لینے کو اتنا بڑا اور اتنا گھناؤنا جرم قرار دیا ہے کہ گویا کہ اس شخص نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اگر اس میں کوئی استثناء واقعتاً موجود ہے تو وہ صرف دو صورتوں کی ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص قاتل ہو اور اس قاتل کو اس کے قتل کے جرم میں ثابت ہو جائے کہ وہ ملوث تھا، قتل کر دیا جائے، اور یہ بھی کام ظاہر ہے کہ ایک حکومت کرے گی عدالت کے فیصلے کے بعد۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی فرد یا کوئی گروہ زمین میں فساد مچانے کا مجرم قرار پائے۔ اس صورت میں بھی اگر کسی فرد یا گروہ کے اعمال، عزائم اور حرکتوں کی وجہ سے عام لوگوں کے مال، ان کی جان، ان کی آبرو غیر محفوظ ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو مختلف سزائیں ان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، قتل کا امکان بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کو قتل کیا تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو پھر یہ گستاخی رسول کی سزا قتل کو کیوں اتنا شہرت حاصل ہو گئی، اور مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو گویا کہ اسلامی قانون کا ایک لازمی حصہ ہے؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں اشارتاً یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو بعض منافقین کہ جو ظاہر میں تو مسلمان بن رہے تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے، اپنے یہودی اساتذہ اور مشیروں سے کچھ سن کر سیکھ کر آتے، اور بعض اوقات آپ کی مجالس میں ایسے الفاظ بولتے کہ جو گستاخی پر مبنی ہوتے، اور وہ گویا کہ اپنے طور پر آپ کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے۔ قرآن مجید نے ان کی ان باتوں کو بیان کیا اور مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ تم رائنا نہ کہو بلکہ اس کی جگہ انظر نہ کہا کرو، اس لیے کہ رائنا کے لفظ کی آڑ لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کا نشانہ بناتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بجائے اس کے کہ کوئی سزا ان کے بارے میں بیان فرماتے، یہ بتایا کہ مسلمانوں کو اپنا رویہ بدل لینا چاہیے۔ اسی طرح سے سورہ منافقون میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ منافق، بالخصوص منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں باقی مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کی، اور اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ جب ہم اس خاص مشن سے کہ جس میں ہم اس وقت مدینے سے باہر نکل کے آئے ہیں، جب واپس مدینہ لوٹیں گے تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو جو عزت والے ہیں وہ ان کو کہ جو ان کے علاوہ دوسرے ہیں ان کو نکال دیں گے مدینے سے۔ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھی منافقین کو عزت والا کہا اور باقی لوگوں کو اس نے ان سے مختلف قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی گستاخانہ بات تھی، لیکن یہ بات معلوم ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو کوئی سزا نہیں ملی، بلکہ اس کو فطری طریقے پر موت آئی اور اس کو مسلمانوں کے طریقے پر دفن کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان واقعات کی کیا توجیہ ہے کہ جن واقعات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گستاخی کرنے والے لوگوں کے بارے میں حکم دیا
کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ قرآن مجید سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس قانون کو بیان کیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی رسول اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ اپنی قوم کے سامنے جب پیغام آخری حد تک واضح کر چکتے ہیں اور ان پر اتمام حجت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس قوم کے لیے اللہ کی سے موت کی سزا کا اطلاق نفاذ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ اب یہ قوم مزید جینے کا حق نہیں رکھتی۔ ایسے ہی بعض لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتمام حجت کر دیا اس کے بعد اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگوں کو موت کی سزا ملے گی۔ یہ سزا عام مسلمانوں کے قانون کی کوئی سزا نہیں، یہ اصل میں اس رسالت کے قانون کا ایک جزو ہے کہ جو قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جس قانون کے مطابق اگر ایک مرتبہ کوئی قوم اللہ کے رسول کی جانب سے براہ راست اللہ کے پیغام کو سن اور جان لینے کے بعد انکار کرتی ہے تو پھر اس کو اس دنیا میں مزید جینے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ گویا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی موقع پر بھی گستاخی، محض گستاخی کی سزا کو، کہ جرم کی سزا موت بیان نہیں کی، بلکہ مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا کہ وہ اپنے رویے کو درست رکھیں اور دین کی بات کو پھیلانے کے کام کو جاری رکھیں، اور اس چیز کو کہ کسی نے کوئی ایسی نازیبا بات کہی ہے اس کے نتیجے میں مشتعل ہو کے رد عمل کا اظہار کرنے کے نتیجے میں وہ اللہ کے دین کی دعوت کو کمپرومائز نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے دین کی صحیح دعوت، صحیح پیغام کو سمجھیں اور اس بات کو پوری طرح سے انشور کریں کہ ہم اس دعوت کو اختیار بھی کریں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔